شہر اولیا میں فضائی آلودگی شدت اختیار کر گئی۔ آلودگی کے اعتبار سے ملتان پاکستان کے شہروں میں پہلے نمبر پر ایئر کوالٹی انڈیکس 466 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ زہریلی فضا کے باعث مختلف بیماریاں جنم لینے لگیں۔ ادھر رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 334 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور کی فضا میں آلودگی کی شرح 241 پوائنٹس ریکارڈ۔ ڈیرہ غازی خان کی فضا بھی آلودہ امراض۔ خشک سردی سے موسمی امراض زور پکڑنے لگے۔ مظفر گڑھ اور گردونواح میں سینکڑوں شہری بیمار۔ 3 روز کے دوران 1250 مریض رپورٹ۔ مریضوں میں 80% بزرگ شامل۔ شہریوں کو سردی سے بچنے کا مشورہ۔ پورٹ منرو کے پہاڑی علاقوں میں شدید سردی۔ 10 سکولز میں 28 فروری تک چھٹیاں۔ نوٹیفکیشن جاری۔ گرمیوں میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ سی ای او ایجوکیشن کا اعلان۔ ڈیزل پر رواں سال کا سب سے بڑا ریلیف۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہ ہو سکے۔ سیکورٹی آر ٹی اے بہاولپور کی کرایوں میں 5% کمی کی ہدایت۔ ٹرانسپورٹرز کا نیا کرایہ نامہ ویزا کرنے کا حکم۔ ادھر بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو خوب سراہا۔ رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ ڈیمانڈ اور سپلائی میں توازن سے چینی کی قیمتوں میں کمی۔ ایک ہفتے میں چینی 20 روپے کلو سستی، 160 روپے کلو فروخت۔ دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتیں بھی کم کی جائیں، شہریوں کی اپیل۔ سردی میں جسم کو گرم رکھنے والی غذائیں مہنگی۔ دیسی تو دور کی بات، فارمی انڈے بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر۔ ڈی جی خان میں انڈے 2 روز میں 40 روپے فی درجن مہنگے۔ فی درجن قیمت 360 روپے تک پہنچ گئی، شہری پریشان۔ پہلے 320 روپے جو ہے نا درجن انڈا مل جاتا تھا، اب اس میں 40 روپے اضافہ ہو گیا۔ 360 روپے کے اوپر جو ہے نا ریٹ جا کے پہنچ چکا ہے۔ کریٹ 900 روپے کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اب ظاہر بات ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہر چیز جو ہے جو سردیوں کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے نا، سب میں جو ہے نا اضافہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا کریں بھی غریب لوگ ہیں، کیا کریں، اور انڈے کھانے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی۔ سستا ایک دن کے بعد بچوں کو کھا لیتے تھے، اب ہفتے بعد بھی انڈا نہیں کھا لیتے بچے، کیونکہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ غریب 1000 روپے مزدوری ہے، 1500 روپے خرچہ ہے گھر کا، کیا انڈے کھوائیں بچے۔ ملتان کے گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج طول پکڑ گیا۔ 9ویں روز بھی ہڑتال جاری، مال بردار گاڑیاں بند۔ ٹرانسپورٹرز کا وہیکل آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ۔ کہا بھاری جرمانے اور لاکھوں کے چالان کسی صورت قبول نہیں۔ ادھر 12 دسمبر کو گرفتار کیے گئے 16 ٹرانسپورٹر رہنماؤں میں سے 14 کی ضمانت منظور۔ ملک اجمل پہوڑ سمیت 2 ٹرانسپورٹرز رہنما تاحال گرفتار۔ بہاولپور میں سینکڑوں چولستانیوں کی زمین کا معاملہ۔ ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں توہین عدالت کیس کی سماعت۔ چولستانیوں کو زمین سے بے دخل نہ کیا جائے، عدالت کے محکمہ جنگلات چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو احکامات۔ اسسٹنٹ کمشنر لودھرائی رم شہزادی ان ایکشن۔ تجاوزات کے خاتمہ کے لیے ٹیم کے ہمراہ فیلڈ میں نکل آئے۔ بازاروں میں تجاوزات کا جائزہ۔ جی ٹی روڈ پر 3 دکانیں سیل کر دی۔ مظفر گڑھ میں تاریخی قبرستان غوث حمزہ سے قبضہ مافیا کا خاتمہ۔ چار روز سے آن لائن درخواستوں کے لیے قائم پورٹل بند۔ قبضہ مافیا کے خلاف درخواستیں دینے کا معاملہ زیر التوا۔ سائلین کی کثیر تعداد ڈی سی آفس ملتان پہنچ گئے۔ حکومت کی طرف سے مسئلہ حل ہوگا، اے ڈی سی یار کی وضاحت۔ سرگودا کے کمپنی باغ میں سہولیات کا فقدان۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے جوائے لینڈ کباڑ میں تبدیل۔ 6 ماہ سے جوائے لینڈ بند ہے، رونقیں ماند پڑ گئیں۔ بچے مایوسی کا شکار۔ انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادھر عیسی خیل چلڈرن پارک میں شہریوں نے پودے لگائے۔ کم آمدنی اور مسلسل خسارہ۔ رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن کا پارسل آفس بند کر دیا گیا۔ بکنگ کیا ہوا سامان بھی پارسل آفس سے باہر رکھ دیا گیا۔ شہریوں اور تاجروں کو سامان کی ترسیل میں مشکلات۔
جنوبی پنجاب میں روڈز انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام جاری. ملتان بہاڑی روڈ کی تعمیر. بہاڑی چوک سے بابر چوک تک کارپیٹنگ مکمل. بابر چوک سے مختوم رشید تک سیوریج لائن بچھا دی گئی. منصوبہ اگلے سال 30 جون تک مکمل ہوگا. اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی. شرح سود میں کمی. چیمبر آف کامرس رحیم یار خان کا مثبت ردعمل. پالیسی صنعت اور کاروبار کے لیے خوشائند قرار. کاروباری سرگرمیوں درآمدات کے فروغ میں تیزی کی امید. ملتان میں گندم اگاؤ مہم اختتام پذیر. اعداد و شمار کے مطابق حد سے زیادہ گندم کاشت ہوئی. 17,76,000 ایکڑ رقبہ پر گندم کا کاشت کا ہدف تھا. محکمہ زراعت کے مطابق 18,23,469 ایکڑ پر رقبہ گندم کاشت ہوئی. پولیو جیسے موذی مرض کے خاتمے کا مشن. جنوبی پنجاب میں رواں سال کی آخری انسداد پولیو مہم جاری. ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، سرگودا میں ٹیمز متحرک. یہ بات یقینی بنائی جا رہی ہے کہ کوئی بچہ قطروں سے محروم نہ رہے. عوامی مقامات پر بھی محکمہ صحت کے کاؤنٹرز قائم. بھکر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. 3,65,862 بچوں کو قطرے پلانے کا ٹارگٹ مقرر. سی ای او ہیڈ ڈاکٹر مظہر عباس کہتے ہیں والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر معذوری سے بچائیں. وزیر تعلیم پنجاب کی طرف سے ہیڈ ٹیچرز کے لیے خوشخبری. الاؤنس میں 10% اضافہ. سوشل میڈیا پر اعلان. کارکردگی کی بنیاد پر 5 سے 10 ہزار روپے اضافی ملیں گے. 25 دسمبر تک کارکردگی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. اے ایس آئیز کے لیے خوشخبری. بہاولپور ڈویژن کے 38 اے ایس آئیز کی ترقی. پی پی ایس سی کا امتحان پاس کرنے پر انسپیکٹرز بنا دیا گیا. بہاولپور 18. رحیم یار خان بہاول نگر سے 10 آفیسر شامل. ابھی سروس کوٹا کی 22 نشستوں پر ترقی نہیں. اب مارکیٹ سے مہنگے ہیلمٹ نہیں خریدنا پڑیں گے. ملتان پولیس کا شہریوں کے لیے احسن اقدام. ہیلمٹ کا سٹال. 3,000 روپے والا ہیلمٹ 1,200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کو ہیلمٹ کا استعمال ہر حال میں یقینی بنانے کی اپیل. ملتان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 10 جنوری کو ہوں گے. وکلاء کی کیمپین شروع. انتخابی گہما گہمی عروج پر. صدارت کی نشست پر 2 امیدوار. جنرل سیکرٹری کی نشست پر 3 امیدوار مد مقابل. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان خواتین ونگ کا اہم اقدام. کاروباری خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب. صدارت چیئرپرسن رومانہ تنویر شیخ نے کی. ثقافتی ملبوسات کی نمائش. خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت. معذوروں کی بحالی کے لیے سوشل ویلفیئر میاں والی کا احسن اقدام. 119 ویل چیئر تقسیم. رکن پنجاب اسمبلی علی حیدر نور خان نیازی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ڈپٹی کمشنر اسد عباس مقصد سمیت دیگر آفیسرز نے بھی شرکت کی. ملتان میں ہمت کارڈ کی فراہمی کا تیسرا مرحلہ. محکمہ سوشل ویلفیئر کو 300 درخواستیں موصول. سکروٹنی کے بعد معذور افراد کارڈ کے لیے اہل قرار دیا جائے گا. کارڈ ہولڈرز کو ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے. مظفر گڑھ میں بھٹا پور فلائی اوور کے قریب سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے تقریب. غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے 500 خاندانوں میں راشن تقسیم. مکمل سروے کے بعد متاثرین کا ڈیٹا جمع کیا گیا. سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال بیت گئے. زخم آج بھی تازہ. پھولوں کی لاشیں دیکھ کر ماؤں کی دنیا ویران. 2014 میں آج ہی کے روز سفاک دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا. 132 بچوں، اساتذہ اور سٹاف سمیت 147 افراد کو شہید کیا.
16 दिसंबर APS के मासूम शोहदा की याद। ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन मुल्तान में तकरीब। सानिहा APS के मासूम शोहदा को खिराज अकीदत पेश। भावनगर में सानिहा APS सुरकुत ढाका के वाकयात की याद में तकरीब। उधर हनूनाबाद में फौजी फाउंडेशन स्कूल में शोहदा की याद में शमें रोशन। लिया में ज़किया स्कूल के स्पोर्ट्स गाला में सानिहा APS की याद में भी कैंप लगाए गए। उधर दुनियापुर में भी दुआया तकरीबात का इनेकाद। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग हुए 54 बरस बीत गए। क्या में पाकिस्तान के 24 साल आज ही के दिन पाकिस्तान का मशरकी बाजू अलग हो गया था। भारत की साजिशों के नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। कौम आज इस सानह को सकूत ढाका के नाम से याद करती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू का इंतकाल। बेटी रुबीना शाहीन भट्टू ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक कर दी। हमारे प्यारे अबू मियां मंजूर भट्टू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वफात का ऐलान। मरहूम तवील अरसे से अलील थे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में स्पोर्ट्स गाला। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम ने इफ्तिताह किया। विंग कमांडर चोलिस्तान रेंजर्स कर्नल अदनान मीर की खुसूसी शिरकत। ढोल की थाप पर भंगड़े, खुशियों का समा। खताई और दुनियाई मुसव्वरी का रंगीन बाग। मारूफ मुसव्विर गुलजी को रुखसत हुए 18 बरस बीत के। गुलजी की कैलीग्राफी और मुसव्वरी के शाहकार आवाम में बेहद मकबूल। और पंजाब की हीर अदाकारा फरदौस बेगम की 5वीं बरसी। असल नाम परवीन था। फिल्म हीर रांझा में हीर के यादगार किरदार से शोहरत हासिल की।